غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے، حماس کے ساتھ معاملہ پرامن طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ فائرنگ کے واقعات میں مسلح گروپوں کی قیادت ملوث نہیں، امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کو پھر بھاری ٹیرف کی دھمکی، کہا نریندر مودی نے روسی تیل نہ خریدنے کا کہا، اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو بھاری ٹیرف برقرار رہے گا۔ چین ہمارے لیے کچھ کرے تو ٹیرف کم کر دیں گے، نایاب معدنیات کے معاملے پر کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، غزہ میں وحشیانہ بمباری سے 42 فلسطینی شہید، حماس کے حملے میں میجر سمیت 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ثالثوں کی کوشش سے جنگ بندی دوبارہ بحال، آئندہ خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ آج رفح کراسنگ کھولے جانے کا امکان، قابض فوج نے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے 80 خلاف ورزیاں کی، 97 افراد شہید اور 230 زخمی ہوئے۔ نائب امریکی صدر کا جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے اسرائیل جانے کا اندیا، جے ڈی وینس نے کہا حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا چند دنوں میں ممکن نہیں، جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے عرب ممالک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی پر اتفاق، دونوں ممالک پائیدار امن و استحکام کے لیے میکانزم بنانے پر رضامند۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں تفصیلی بات چیت کے لیے بیٹھک لگے گی۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، سعودی عرب کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، دونوں ممالک نے مستقل امن اور پائیدار استحکام کا راستہ اختیار کیا، سعودی وزارت خارجہ کا بیان۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ انتہائی سنگین، اگلے مشاورتی اجلاس میں قابل تصدیق نگرانی کے نظام کا قیام چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا معاہدے کا خیر مقدم درست سمت میں پہلا قدم قرار دیا، مستقبل میں پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی جانی نقصان کو روکنا اہم قرار۔ 40 لوگ خوست میں جمع ہوئے، پھر پاکستان میں داخل ہوئے، گرفتار خودکش بمبار کا اعتراف، افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، افغان طالبان کم عمر نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے، قندھار کے نعمت اللہ کے مطابق مدرسے میں موجود لوگوں نے کہا پاکستانی فوج پر حملے جائز ہیں، تربیت کے دوران وہاں اذان سن کر احساس ہوا کہ پاکستانی فوج بھی مسلمان اور اس پر خودکش حملہ حرام ہے، کمانڈر عمر خودکش حملوں کی تربیت دیتا ہے، گروپ میں 20 نوجوان شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں بڑی کامیابی، فتنۃ الہندوستان کا ہائی پروفائل دہشت گرد جمیل عرف ٹی ٹوک مارا گیا۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد پنجگور، بلیدہ اور اطراف کے علاقوں میں سنگین وارداتوں میں شامل تھا۔ 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث تھا۔ سوابی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں فتنۃ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ حیدرآباد میں سی ٹی ڈی نے فتنۃ الہندوستان کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن، کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، نواز شریف کا 2 ٹوک پیغام، وزیر اعظم سے گفتگو میں بولے قوم کے بیٹے جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے قائد نون لیگ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ گورنر خیبر پختونخوا سے بھی ملے، کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم مزاحم کامیاب نہیں ہوں گے، صوبے میں امن و امان کی صورتحال، فتنۃ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز اور پاک افغان کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے بھی مت، ورنہ شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، مولانا فضل الرحمان کا بھکر میں خطاب، بولے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، مل کر فتنوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے حالیہ ملاقات میں شدید تلخ کلامی ہوئی، ٹرمپ نے کئی بار چیخ و پکار کی، محاذ جنگ کے نقشے ایک طرف پھینک دیے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کے لیے روس کی شرائط قبول کرنے پر زور دیا، کہا پیوٹن نے شرائط نہ ماننے پر یوکرین کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے، کچھ علاقے روس کے حوالے کرنے پر اصرار۔
وفاقی حکومت نے گندم پالیسی کی منظوری دے دی، مستحکم ذخائر اور کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک اسٹاک خریدنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا، صوبائی حکومتوں اور کسان تنظیموں سمیت تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی، پالیسی زرعی ترقی کو فروغ دے گی۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط نہیں لگا سکتا، امریکہ سے 1 سے 2 ہفتوں میں تجارتی اور ٹیرف معاہدہ ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو بولے، IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد معاہدے کی منظوری دے گا۔ 1.2 ارب ڈالر کی قسط دسمبر میں ملنے کی توقع ہے۔ پاکستان نے معاشی ترجیحات کے مطابق اصلاحات کی، جلد روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق فیصلہ کر لیں گے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی تعاون کا نیا دور، JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے طیاروں کا دستہ دوست ملک پہنچ گیا۔ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے گا۔ طیاروں نے آذربائیجان تک بلا تعطل پرواز کی، ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کا کامیاب مظاہرہ، مہارت کی دھاک بٹھائی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 5 کے گھر میں ڈاکو گھس گئے، اطلاع ملنے پر پولیس پہنچ گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، دوسرا گرفتار۔ ملتان کے علاقے بابڈا ٹاؤن میں گھر میں 5 کروڑ کی مبینہ چوری، مالک کے مطابق بیسمنٹ میں موجود لاکر کو 3 ماہ بعد کھولا تو تقریباً 100 تولہ سونا اور 1 لاکھ ریال غائب تھے۔ پولیس کی تحقیقات جاری۔ پہلے سیلاب، پھر افغانستان سے کشیدگی، سبزیوں کے دام آسمانوں پر پہنچ گئے۔ مختلف شہروں میں ٹماٹر 400 سے 700 روپے فی کلو میں فروخت۔ لال مہنگے ٹماٹر دیکھ کر شہری لال پیلے، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کرنے کا مطالبہ۔ اٹلی کے قریب تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے کے 2 واقعات، ایک کشتی میں پاکستانی، ایریٹریا اور صومالیہ کے 85 باشندے سوار تھے، 2 افراد ہلاک، 14 کو ریسکیو کر لیا گیا، باقی کی تلاش جاری۔ دوسری کشتی میں 35 افراد سوار تھے، ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق، 24 لاپتہ۔ ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ لینڈنگ کے دوران پھسل کر سمندر میں جا گرا، 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق، حملے کے 4 ارکان کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ٹیسٹ چیمپئنز کو وائٹ واش کی باری، شاہینوں کی بھرپور تیاری۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی متوقع ہے، حسن علی کی جگہ 39 سالہ اسپنر آصف آفریدی کی شمولیت کا امکان۔ سیریز جیتنا چاہتے ہیں، عبوری کوچ اظہر محمود کی پریس کانفرنس۔ جنوبی افریقی کپتان سیریز برابر کرنے کے لیے پر امید۔